السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اس وقت میں آپ کی محفل میں دو اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا عنوان ہے، کیا قرآن کریم کو ہمارے لیے چومنا اور آنکھوں سے لگانا درست ہے؟ یعنی اگر قرآن کریم کو ہونٹوں سے لگایا جائے اور آنکھوں سے لگایا جائے تو کیا ہونٹوں سے چومنا اور آنکھوں سے لگانا صحیح ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے، کیا کسی غیر مسلم کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہدیہ کے طور پر دینا جائز ہے؟ یہ دو اہم عنوان ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو اتارا اور یہ لا ریب کتاب ہے۔ لازمی طور پر اس مقدس ترین کتاب کی تلاوت باعث عبادت، اس کو دیکھنا باعث عبادت، اس کو چھونا باعث عبادت، اس کو آنکھوں سے لگانا، ہونٹوں پہ رکھنا، پیشانی پہ رکھنا، کلیجے سے لگانا، یہ سب باعث عبادت ہے۔ قرآن کریم سے خیر و برکت حاصل کرنا یہ بھی مومن کی پہچان ہے۔ ہر مومن کا یہ خیال ہے کہ قرآن باعث خیر ہے، رہبر و رہنما ہے، رہبری کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ میرے دوستو، رہی یہ بات قرآن کریم کو ہونٹوں سے چومنا اور آنکھوں پہ لگانا، تو یہ بھی اہل ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو ہاتھ میں لے کر یوں کہتے کہ یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ اس کے بعد تلاوت کرتے، ہونٹوں سے چومتے اور آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے، اور پھر بھی محبت سے کہتے کہ یہ کتنا پیارا کلام ہے، میرے رب نے میرے نبی پر اس کو اتارا ہے، اس کا ہر ہر حرف سچا اور برحق ہے۔ لہذا قرآن کریم سے عقیدت و محبت یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو ہونٹوں پہ لگایا جائے، چوما جائے اور آنکھوں پہ بھی رکھا جائے، بالکل جائز ہے۔ سینے سے لگایا جائے، بالکل درست ہے، قابل احترام کتاب ہے۔ لیکن صرف یہی کہ ہم اس کو قابل احترام سمجھیں، ہونٹوں پہ چوم رکھ دیں اور آنکھوں سے لگا لیں، یہی کافی نہیں۔ اصل عقیدہ اور محبت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر انسان قرار دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ لہذا خیر و برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو حاصل کیا جائے، پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو ہونٹوں سے چومنا، آنکھوں پہ لگانا، سینے سے لگانا، پیشانی پہ رکھنا سب جائز ہے، بہتر ہے، عقیدت و محبت کی دلیل ہے۔ لیکن اصل عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کو عام کیا جائے، گھر میں بھی اس کو پڑھنے کی تلقین کی جائے، تاکید کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کسی غیر مسلم کو دینا درست ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو سنیے، اگر غیر مسلم بھائی ایسا ہے جو قرآن کریم کا احترام نہیں کر سکتا، قرآن کریم سے نفرت کرتا ہے، تو ایسے انسان کو قرآن کریم دینا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا احترام نہیں کر سکے گا، نہ عقیدت و محبت کا اظہار کر سکے گا، اور نہ قرآن کریم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم نے یہ کہا کہ مجھے قرآن دیجئے، میں اس کا احترام کرنا جانتا ہوں، میں اس سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، اس کی پاکیزگی اور قدسیت کا میرے دل میں خیال ہے،
اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم دینا جائز ہے۔ اسے تاکیدی طور پر یہ کہا جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، احترام کرنا لازم ہے۔ جس قدر اس سے عقیدت کی جائے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت اتارے گا، نازل کرے گا، یہ کہہ کر کے اس کی رہبری کرتے ہوئے قرآن کریم ہدیہ میں دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ اگر انسان احترام کرنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر احترام کرنے والا غیر مسلم نہیں ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔